ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، جمعہ المبارک ہے اور ماہ ربیع الاول ہے اور مسلمانان عالم بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نثار کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس نبی کی امتی ہیں جن کی امتی بننے کی خواہش خود انبیاء کرام علیہ السلام نے کی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں، جس علاقے میں، جس زمانے میں جلوہ گر ہوئے، ذرا وہ پیش نظر رکھیے. جزیرہ نماء عرب میں، وہاں کے ریگزار میں سرکار تشریف فرما ہوئے. ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہے، خون بہانا ان کی عادت ہے، ہتھیار ان کا زیور ہے، سر قلم کر دینا ان کے لیے معمولی بات ہے. وہاں پر عورت صرف نفس کی تسکین کا سامان ہے، اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو، اس کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے، کبھی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے کہ کسی کو بیٹی کا باپ کہلانا گوارا نہیں ہے. لوگوں کا مقصد حیات انتقام لینا ہے، زندہ رہتے ہیں بدلہ لینے کی خاطر. تحمل و برداشت نام کو نہیں ہے. معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کر دینا اور نسل در نسل اس قتل و غارت گری کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ وہاں پر معمولات میں یہ چیز شامل ہے. ایسے ماحول میں میرے آقا کریم تشریف فرما ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہاں کایا پلٹ دیتے ہیں، قلب و ذہن کی دنیا کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت انسان اشرف المخلوق وہ اپنے شرف و فضیلت کو بھلا کر، اپنے مقام و مرتبہ کو فراموش کر کے وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، پتھروں کو سجدے کر رہا ہے، جانوروں کو خدا مان رہا ہے، کبھی آگ کی پوجا کرتا ہے، کبھی درختوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی پہاڑوں، کبھی چاند اور سورج کو اپنا معبود مناتا ہے. یعنی جتنے خداؤں کی وہ پوجا کرتا ہے وہ تمام خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے. اپنے خداؤں کو دیکھ کر لوگ پوجا کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا کہ آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی. آج کل بھی اگر آپ کا عرب لوگوں سے واسطہ ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہوتا. اور بات منوانا تو چلو پھر بھی ممکن ہوتا ہے، جبکہ آج کل تعلیم عام ہو گئی ہے، روشن خیالی ہو گئی ہے، دلیل کی زبان لوگ سمجھنے لگے ہیں. لیکن آج سے 1500 سال پہلے کا اس وقت کا تصور کیجئے کہ اس وقت ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کی کیفیت کیا ہوگی، اور اپنے عقیدے اور نظریات پر مستقل مزاجی کا عالم کیا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا بات منوانا تو پھر بھی کسی حد تک ممکن ہوگا، لیکن کسی کا عقیدہ بدل دینا یہ کتنا دشوار ہوتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کا عقیدہ بدلا ہوگا، کیسے منوایا ہوگا. میں چشم تصور سے دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں. میں تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کا فرستادہ نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، پاک بندہ ہوں. لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگو، میں تو خدا نہیں ہوں، لیکن اگر جانور میرے
قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو جس کی بارگاہ میں میں سر جھکاتا ہوں پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں، میں تو پوجا کے لائق نہیں ہوں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے اور بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی بار کھل کر اعلان نبوت فرمایا، صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اور جب لوگ جمع ہوئے ان سے پوچھا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے حملہ کرنے کے لیے تیار، مانو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، اور کذب بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، اور جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے جو کہا ہمیشہ سچ کہا، آپ تو صداقت کا معیار ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو تب آپ آقا کریم نے ذرا غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے، یہ نہیں کہا رب کا حکم آیا ہے، بلکہ کیا کہا؟ اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے خطاؤں سے پاک مانتے ہو، میری بات کا اعتبار کرتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ حضرات مکرم، یہ تاریخ ہے، یہ تو اس سے کسی طرح گریز ممکن نہیں ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہتا چلوں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف فرما ہوئے تو میں نے بتایا کہ وہاں پر عورت کی کیا حیثیت تھی اور بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اور آقا کریم جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنی رب کائنات نے اپنے کرم سے ان کو بچیاں عطا فرمائی، بیٹے دے کے واپس لے لیے، اور آقا کریم نے اپنی بیٹیوں پر شفقت و محبت کی انتہا کر کے دکھائی اور بتایا کہ اے لوگوں یہ بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہیں، ان کو مارا نہ کرو، ان کی پرورش کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان کو پالا پوسا کرو۔ اب یہاں پر ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آقا کریم تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں بھی خدا کی رحمت، اور دوسری طرف آپ کے علماء وہ اپنی تقاریر میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس رات میرے آقا کریم دنیا میں جلوہ فگن ہوئے اس رات ہر گھر میں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ تو جب رحمت دو عالم دنیا میں آ رہے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں، تو اس رات میں اللہ نے جب بیٹیاں بھی رحمت ہیں تو وہ رحمت روک کے کیوں رکھی؟ وہ رحمت کیوں عطا نہیں کی؟ ایک طرف بیٹیوں کے رحمت ہونے کا سبق دینا آقا کریم سے منسوب کرتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ جس رات آقا کریم تشریف فرما ہوئے اس رات تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے، دنیا جانتی ہے جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی وہاں پر لگتا تھا کوئی ولادت نہیں ہوئی ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ایک رنج و الم کی فضا ہوتی تھی، رونا پیٹنا ہوتا تھا، آہ و فغاں ہوتا تھا، ماتم کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو رب کائنات نے گویا کارکنان قضاء و قدر سے یوں فرمایا کہ اے فرشتوں بے شک بیٹیاں بھی میری رحمت ہیں، لیکن آج کی رات اگر میرے محبوب کی ولادت کی رات میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، وہاں رونا پیٹنا ہوگا، وہاں ماتم ہوگا، وہاں آہ و فغاں کی کیفیت ہوگی۔ تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جب میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے تو آج کی رات کہیں رونا پیٹنا ہو، نہیں، آج کی شب تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوں تاکہ ساری دنیا میرے محبوب کی ولادت کی خوشیوں میں گویا شریک ہو جائے۔ حضرات مکرم، میں آخر میں ایک سبق ضرور دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، اگر آپ اچھائی اور برائی کے پیمانے دیکھیں تو 2 پیمانے ہیں۔ اگر کوئی ہندو ہو، روز صبح اٹھ کے اشنان کرتا ہو، مندر میں جا کے اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہو، اشلوک پڑھتا ہو، بھجن گاتا ہو، پرارتھنا کرتا ہو، تو ہندو تو اسے اچھا کہیں گے، ہم تو نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں میں اگر کوئی پابند صوم و صلات ہے، درود و سلام پڑھنے والا ہے، باوضو رہنے والا ہے، شریعت کی پابندی کرنے والا ہے، حلال حرام کا خیال رکھنے والا ہے، تو مسلمان تو اسے اچھا کہیں گے، دوسرے مذہب کے پیروکار تو اسے اچھا نہیں کہیں گے۔ تو یہ اچھائیاں وہ ہیں جو مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہو تو اسے اچھا کہنے کے لیے کلمہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، اور کوئی جھوٹ بولتا ہو تو اس کی مذمت اور برائی کے لیے کسی خاص مذہب کا پیروکار ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ اس کو تو ہر ایک جھوٹے کو ہر ایک برا کہے گا، سچے کو ہر ایک اچھا کہے گا، شجاعت کو ہر ایک اچھا کہے گا، اور بزدلی کو ہر ایک برا
برا کہے گا، سخاوت کو ہر ایک اچھا کہے گا اور کنجوسی کو ہر ایک برا کہے گا۔ یہ پیمانہ وہ ہے جس میں مذہب کا دخل نہیں ہے، یہاں پر انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ سچائی کو اچھا کہیں گے، بہادری کو اچھا کہیں گے، سخاوت کو اچھا کہیں گے، اولو العزمی کو اچھا کہیں گے، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کو اچھا کہیں گے، مخلوق خدا کے کام آنے کو آپ اچھا کہیں گے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذرا پیش نظر رکھیے۔ میرے آقا کریم نے بے شک ہمیں حلال حرام کے بارے میں بھی بتایا ہے، صحیح غلط کا شریعت کے پیمانے بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں، لیکن یہ بھی بتایا ہے نا کہ چغلی کھانا بری بات ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ پاکیزگی وہ نصف ایمان ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مقروض ہو تو اس سے قرض لینے میں اس نرمی کیا کرو، سختی نہ کیا کرو، اسے موقع دیا کرو۔ یعنی یہ پیمانے اگر آپ سامنے رکھیں تو میں آج جو جملہ بول رہا ہوں میری گزارش ہوگی اس جملے کو ذرا عام کیجئے کہ ایک اچھا مسلمان ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی اچھا مسلمان تو ہو لیکن اچھا انسان نہ ہو۔ ایک اچھا مسلمان تبھی ہو سکتا ہے جب وہ پہلے ایک اچھا انسان ہے، جو اچھا انسان نہیں وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم نے کیا انسانیت کے معیار کو برقرار رکھا ہے، تو پھر ہم مسلمان ہونے کا بھی صحیح طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم کو اگر ساری دنیا میں عظمت کا مینار غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے انسانیت کا علم بلند کیا ہے، اور رب کائنات ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟